سے خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہت مبارک ہو۔ اس خواجہ کا عرس آ رہا ہے جو پورے ہندوستان کا راجہ مہاراجا ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک راجہ ہی رہے گا۔ سلطنت بدلتی رہتی ہے، سرکاریں بدلتی رہتی ہیں، کسی کی 10 سال چلی، کسی کی 5 سال چلی، کسی کی 15 سال چلی، لیکن جس دن سے خواجہ پاک نے اس ہندوستان پر حکومت کی ہے، کل بھی خواجہ کا سکہ چل رہا تھا، آج بھی خواجہ کا سکہ چل رہا ہے اور قیامت تک خواجہ پاک کا ہی سکہ چلتا رہے گا۔ اور ہم تو یہی کہیں گے کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، دفاع کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے، زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے ہندوستان کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے، ہندوستان کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ حضرات محترم، مشہور و معروف واقعہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ جانے کتنے انسانوں کو مسلمان کر دیا، بے شمار انسان ان کے سامنے مسلمان ہو گئے ان کی شان دیکھ کر، لیکن جب خواجہ پاک آئے تھے ہندوستان کے اندر، پورا واقعہ بتانا ضروری، بس آپ سمجھ جائیں۔ انا ساگر کا واقعہ آپ نے سنا کہ پورا کاسے میں لے لیا، یہ کرامت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے عطا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آنکھیں سنے کان دیکھے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو منہ دے کے آنکھیں بولے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس سے جو چاہے وہ کروا سکتا ہے۔ خواجہ پاک نے یہ کرامت دکھائی، انا ساگر میں پورا آ گیا، پہرا لگا دیا کہ تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ خواجہ پاک نے اپنے غلام کو بھیجاؤ، وہاں کہہ دینا کہ خواجہ معین الدین نے بھیجا ہے، کہ معین الدین نے بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیں خواجہ پاک اپنا آپ نہیں آئے، خواجہ پاک کو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا، اور یہ اس خاندان کے شہزادے ہیں جس خاندان کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے خواجہ پاک، انہوں نے پہرا لگا دیا نہیں دیا جائے گا، خواجہ پاک نے کہا جاؤ کاسا لے کر جاؤ، میرا نام لے دینا، پورا سمٹ کر کے انا ساگر اس کاسے میں آ گیا۔ پھر کیا ہوا، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ خواجہ پاک کو کہا تم یہاں سے ہٹو، یہاں پر ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے ہم کس کو ہٹا رہے ہیں۔ حالانکہ خواجہ پاک جب آئے تھے تو ان کے پاس کوئی یہ نہیں تھا کہ پلوٹنگ کا بہت ساز و سامان تھا، ان کے پاس بہت دولت تھی۔ خواجہ پاک نے اسلام پھیلایا، خواجہ پاک اللہ سے ڈرتے رہے، تب جا کر کے یہ مقام ملا۔ عطائے رسول آپ کو کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، آپ کی پیدائش دیکھیں تو بے مثال، آپ کا خاندان دیکھیں تو بے مثال، آپ کی عظمت و شان دیکھیں تو بے مثال۔ تبھی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ خواجہ کا ہندوستان کل بھی تھا، خواجہ کا ہندوستان آج بھی ہے، اور خواجہ کا ہندوستان قیامت تک رہے گا۔ سلطنتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، لیکن جس دن سے میرے خواجہ نے اس پر حکومت کی ہے، کل بھی خواجہ پاک کی حکومت تھی، آج بھی خواجہ پاک کی حکومت ہے، اور قیامت تک خواجہ پاک کی حکومت رہے گی۔ کہاں یہاں سے ہٹو، آپ کے ساتھی تھے، کہاں یہاں سے ہٹو، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو کہا بھائی ابھی ہم آرام سے ہیں، بعد میں نہیں کہا، ہٹا دیا۔ خواجہ پاک کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اب تو تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے، اب تو تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ آپ چلے گئے، وقت آیا ان کو لے جانے کے لیے اونٹوں کو، جیسے وقت آیا ابھی اٹھا رہے ہیں، لیکن اونٹ اٹھنے تیار نہیں، زور لگایا غلاموں نے جو راجا کے غلام تھے، نہیں اٹھے۔ راجا کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد میں کہا حضور اونٹ تو اٹھنے تیار نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟
کہ کوئی واقعہ پیش آیا، اس نے سارا واقعہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا. اس راجا نے کہا جاؤ اس فقیر کو دیکھ کر کے لاؤ، جاؤ اس فقیر کو دیکھ کر کے لاؤ. خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے گئے. جیسے ہی ملے تو خواجہ پاک سے کہا چلو ہمارے سردار نے بلایا. سردار کے پاس آئے، حاضر کیا گیا. کہا راجا نے تم نے کیا کہا تھا؟ راجا نے فرمایا میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو ان سے یہ کہا تھا کہ اب تو تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے. یہ کیا تھی؟ یہ شان خواجہ معین الدین چشتی تھی. یہ مقصد میرا صرف واقعہ بتانے کا یہ تھا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری دنیا اس سے ڈرنے لگتی ہے. بس اللہ کے ہو جاؤ، نمازوں کی پابندی کرتے رہو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سے نبی راضی ہو جائیں تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو جائے تو تم سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو. فرمایا گیا جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتا ہے اور اللہ سے بھی ملاقات کیا کرتا ہے. جب کہتا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے بہت قریب ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان میں ہمارے سب کا خون شامل ہے اس ہندوستان کی مٹی میں، اور ہم ہندوستان کی مٹی کو پاک کر کے جاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ خواجہ پاک کی حکومت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی. بس اس شعر کے ساتھ میں تقریر ختم کہ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے. زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے، زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے ہندوستان کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے، ہندوستان کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.